السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، کل ہم اس کے اندر دیکھے تھے کہ جو ہے جہنم کے اندر جب جائیں گے جو لوگ یہاں پر جو ہے غلط رواج اختیار کر کے، غلط رسوم اختیار کر کے، شرک کر کے کچھ لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ لوگ جنت میں جا کر جو ہے اگلے لوگ جو ہے لوگوں سے پچھلے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پچھلے لوگ جو اگلے لوگوں سے کہیں گے انہوں نے ہمارا کام بگاڑ دیا، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ تم کو بھی دوہرا عذاب ہے، ان کو بھی دوہرا عذاب ہے۔ اور وہ بھی کہیں گے کہ تم تو ہے ہم سے کچھ شریف نہیں ہو، تم پر ہماری کو جو پچھلے لوگ تھے جو ان کو بگاڑے تھے، وہ پہلے والے لوگ کہیں گے کہ تم کچھ زیادہ شریف نہیں تھے، تم بکے، ہم خریدے تم کو اس لیے کہ تم بکنے والے تیار تھے، ہم غلط چیز تمہارے سامنے لائے تو تم غلط کام کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے تم غلط راستے پر آ گئے۔ تمہارے ساتھ دوسرے لوگ تھے ایمان والے، وہ غلط راستہ نہیں اختیار کرے، تم ہی کیوں اختیار کرے؟ اس کا مطلب تمہارے اندر غلط کام کرنے کی فطرت تھی، تو تم بھی کوئی ہم سے زیادہ شریف نہیں ہو، اس لیے تم بھی مزہ سکو، ہم بھی مزہ سکیں۔ یہ ہم دیکھیں گے، یہاں دیکھے تھے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے یہ دو رکوع جو ہے رکوع نمبر 5 اور 6، یہ پورا اس میں جنت اور جہنم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، یہ ان کے بات چیت کیسے رہیں گی جنت میں جانے کے بعد۔ اب ہمیں دیکھے جہنم کے لوگ تھے جو نئے رواج نکال کر، نئے رسم پیدا کر کے، دین کے اندر غلو کر کے جو ہے وہ دین کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے ان کے پیچھے چلنے والے ایک دوسرے کے جھگڑا ہمیں دیکھیں۔ یہ ساری باتیں جو 2 رکوع کے اندر آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، کس طرح کا حال ہوگا یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا۔ تکبر کرنے کا مطلب کیا؟ تکبر کر رہا ہے انسان کسی چیز کو، بات کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہ تکبر کر کے نہیں مانتا۔ کوئی کسی نے کوئی بات کہا کہ فلاں کام کرو، کیوں نہیں کرتا؟ کہ میں اس سے ہوشیار ہوں، اس کی بات میں کیوں مانوں، یہ مجھ سے گھٹیا ہے یا مجھ سے حقیر ہے، اس کو میرے اتنا علم کہاں ہے۔ تو یہ کسی بات کو نہیں ماننا کا مطلب ہے تکبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بے شک جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، یہ بات مسلمانوں بار بار میں بتا رہا ہوں، دھیان میں رکھیے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کا مطلب آیتوں کو ماننا ایسا نہیں ہے۔ مسلمان بھی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں عمل سے۔ قول تو ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، لیکن ہمارا عمل جو ہے گواہی دیتا ہے کہ ہم کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایک کام کرنے کا حکم دیا، ہم وہ کام نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم ان کے آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ نے فلاں کام کرنے سے روکا، ہم وہ کام نہیں کر رہے، اس کا مطلب ان کے آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے آیتوں کو جھٹلانے والے جو ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے لیے کبھی ہم آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، یا ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولا اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ ایک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل ہونا، یعنی ان کا جنت میں جانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل ہونا، گویا کہ ناممکن بات ہے۔ یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہونے والے، ان کے لیے کبھی آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم جو مجرم لوگوں کو اسی طرح سے ہم ان کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لہم من جہنم میعاد ومن فوقہم غواشی وکذالک نجزی الظالمین۔ ان کے لیے جہنم کا ہی بچھانا ہے، ان کے لیے جہنم کا ہی اوڑھنا ہے، اسی طرح ہم ظلم کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ظلم کرنے والے جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، سب میں بڑا اس میں جرم ہے آخرت کا انکار کرنا۔ آخرت کا ایک انکار ہے، آخرت کا یقین ہے کہ ایسی چیز ہے جس پر انسان کے عمل کرنے کا دار و مدار ہے۔ آخرت پر یقین ہے تو کبھی غلط عمل نہیں کر سکتا۔ ایک بار زندہ ہو کر حساب کتاب دینا ہے، وہاں پر اگر غلط ہو گیا، فیل ہو گئے تو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے یقین اگر اس کو ہوگا کسی آدمی کو، تو وہ کبھی جو ہے اس کا عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ یقین کے حد تک اس کو ایمان ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں۔ ہم آج مانتے ہیں ہاں ہے، قیامت ہے، دیکھیں گے، پھر وہ ہمیں تو ابھی دکھائے جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہے امتیوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کس لیے کی ہے؟ کہ امتی گمراہ نہ ہو۔ اب گمراہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری نہیں ہے ان کو واپس لانے کی، اس کو پکڑ کر جنت میں ڈالنے کی۔
یہ بات بار بار ہم آیت الکرسی میں دیکھ کر آئے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کون ہے جو اس کے سامنے اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اس کی اذن کے بغیر، کیونکہ وہ جانتا ہے سب کچھ جو آگے اور پیچھے کا ہے، جس کو سب کچھ معلوم ہے اس کو کیا سفارش کر سکتے ہیں۔ تو یہ سفارش کی امید لگا کر ہم جو ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم جو اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کے جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان کا بچھونا بھی آگ جہنم ہوگی، ان کا اڑنا بھی جہنم ہوگا۔ اس طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اب اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا، ہمیشہ جنتیوں کے بارے میں دو لفظ آئیں گے تم کو، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر عمل صالح کرنا۔ عمل صالح میں سب کچھ آ گیا، اطاعت اللہ، اطاعت رسول، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے رہنا، اس میں سب میں جو کچھ بھی قربانیاں دینی پڑتی ہے قربانی دینا، جو کچھ بھی اس کے اندر کام کرنا پڑتا ہے وہ سارے کام کرنا، اس کے اندر تکلیف اٹھانا، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ تو الا الذین والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کیے ان کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ ان کے وسعت کے مطابق ان کو پکڑ نہیں کرے گا، اور یہی لوگ جنت والے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے، وہی میں نے ابھی جو بتایا، ایمان لانا کافی نہیں، اس کو عمل صالح کرنا۔ ایمان لا کر عمل صالح نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، منہ سے تو دعویٰ ہے اس کا لیکن عمل جو ہے کفر کی گواہی دے رہا ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو یہی لوگ جنت والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ اورثتموها بما کنتم تعلمون بما کنتم تعملون۔ اس کے اندر جو ہے بیان فرما رہا، یہاں سے میں بتایا تھا کہ جنت اور جہنم میں کی بات چیت کس طرح سے رہے گی، ان کی کس طرح سے ان کا رویہ کیسا رہے گا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کھینچ لیے ان کی جنتیوں کے ایک دوسرے کے بغض، جو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا لوگوں کو۔ یہاں پر جو جنتی دنیا کے اندر کسی جنتی کے تعلق سے کسی دوسرے بندے کا، جنتی بندے کے دل میں کچھ برائی رہے گی، کچھ بغض، کچھ جلن رہے گی، تو سب اللہ تعالیٰ صاف کر کے ان کو جنت میں ڈالے گا۔ یعنی جنت کے اندر لوگ جو ہے بالکل سچے دوست کی طرح داخل ہو جائیں گے، اور ان کی نیچے نہریں بہتی رہیں گی، اور وہ تمام تو کہیں گے، وہ کیا کہیں گے جنتی لوگ، یہ دیکھیے جنتی آدمی کا رویہ کیسا رہتا، جنت میں جب ایسی بات کرتا رہے گا آدمی تو دنیا میں کیسے رہے گا وہ جنتی کیا کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی تمام شکر اور پورا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی۔ اگر وہ ہمیں اس راستے کی ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے۔ وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ میں بہت بڑے نیکیاں کیا، میں تہجد گزار تھا اور میں خیرات کرتا تھا اس لیے مجھے جنت میں ڈالا، اللہ ایسا نہیں کہیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی کیا کہیں گے، احسان اور شکر اور حمد اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی، اگر اس نے ہدایت نہیں دی تو ہم ہدایت نہیں پاتے۔ اس طرح کا رویہ جنت میں حاصل ہونے کے بعد بھی انسان اللہ کا جو شکر اور حمد بجا لاتا ہے، سوچیے وہ انسان دنیا میں کیسا رہتا ہے۔ آج ہمارے ایسے لوگ ہیں مسجد کو 1000-2000 چندہ دینے کے بعد ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ مسجد کے مالک بن گئے، وہ امام کو گالیاں دیں گے اور باغی صاحب جو ہے مؤذن صاحب کو جو ہے برا بھلا کہیں گے، اکڑ کر چلیں گے۔ یہ ساری چیزیں جنتیوں کی نشانہ نہیں ہے میرے بھائی۔ جنت ملنے کے بعد بھی لوگ کہیں گے وہ الحمدللہ الذی ہدانی لہذا، شکر ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتے تو اس کے اندر کبھی نہ ہم ہدایت پاتے۔ اور ہمارے پاس رسول حق کے ساتھ آئے تھے، رسول نے آ کر جو بات بتائی صحیح نکلی بات، ہو ان کی باتوں پر ہم نے عمل کیا تو آج ہمیں جنت مل گیا۔ اور انہیں وہاں سے ندا آئے گی، اوپر سے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ تم جنت کے وارث ہو گئے ان عمل صالحہ میں جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ رہے گا، تم کو عمل صالح، تم نے جو نیک عمل صالح کیے تھے اس کی وجہ سے تم کو جنت کے وارث بن گئے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ بھی، ایک صحابی نے جو ہے بہت جرأت کر کے ڈیرنگ کر کے پوچھے کہ آپ بھی اللہ کے رسول، کہا ہاں میں بھی،
اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک اللہ کا فضل و کرم میرے ساتھ نہ ہو. یعنی اعمال تو ہونا چاہیے، اعمال کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم ہوگا تو اس کے اندر جنت میں داخل ہوگے، نہیں تو نہیں داخل ہوگے. یہ جو جنتی بندے کا رویہ اس طرح سے ہونا چاہیے. نیکی کر کے بھی ڈرتا رہے، کہیں میری نیکی قبول نہ ہو تو کیا ہو، کہیں اگر مجھ سے ریا کاری دکھاوا تو نہیں ہو رہا، اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا. یہ ڈرتے نیکی کرنا چاہیے. کہیں مجھ سے برائی تو سرزد نہیں ہوئی اس لیے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اس طرح کے بندے جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کا احسان ہے، ہم نے راستہ سیدھا دکھایا اس نے ہمیں، ورنہ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربك حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ابھی جنت والے کہیں گے جہنم والے سے، کیا کہیں گے؟ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ تحقیق ہم نے جو پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا. جنت والے دوزخ والے سے کہیں گے دیکھو ثابت ہو گیا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اللہ نے ہم وعدہ ہم نے پا لیا. تم کو جو وعدہ کیا تھا وہ تم کو بھی ملا یا نہیں؟ وہ کہیں گے جو وعدہ کیا تھا کیا تمہیں پا لیا یا نہیں سچا وعدہ؟ وہ کہیں گے ہاں. تو ایک پکارنے والا بیچ میں سے آواز آئے گی، پکارے گا، ان کے درمیان کی ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. دیکھو جنتی پوچھیں گے جو ہم سے اللہ وعدہ کیا تھا اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، عمل صالح کرو. عمل صالح ہم نے کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، امر بالمعروف کیا، اچھی نیکی باتوں کو حکم دیا، برائی سے لوگوں کو روکا. پھر ہم نے جد و جہد کی اللہ کے راستے میں انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے رہے. خود کے خلاف بھی انصاف جاتا ہو تو کیا. یہ ساری چیزیں ہم تکلیف برداشت کی دنیا میں. اس کے بدلے میں جو وعدہ تھا وہ ہم کو ملا. تمہیں جو وعدہ تو اللہ نے کیا تھا کہ اللہ کی آیتوں کو چھٹلانے کا وہ وعدہ تم کے پورا ہوا. تو کہیں گے ہاں ہمارا وعدہ پورا ہوا، ہم بہت ظالم تھے. تو انہوں نے پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون. جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے. تین کام انہوں کرتے تھے. لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے، نقصان روکتے تھے، ایسا کریں گے تو ہم کیسا ہونا، پھر روزے رہیں گے تو گرمی کے دن میں فلاں ہمارے کام کیسا ہوں گے، پھر ہم نیکی کی طرف جائیں گے تو ہمارا بھلا کیسا ہونا، سود کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو ہمارے کارخانے کیسا کھڑے ہوں گے، ہمارے بزنس کیسا کھڑے ہوں گے. یہ اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے. اور آخرت کی ان کا انکار تھا. میں جو شروع مطلب آخرت کا انکار رہے گا تو وہ انسان کبھی نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتا. آخرت کا یقین رہے گا، اس کے اعمال کے اللہ نے گارنٹی دی ہے. کئی بار قرآن میں یہی بتایا، نیک عمل کرنے والے اللہ کے راستے میں جو یہ نہیں بتایا جس نے اللہ کے راستے پر اللہ آخرت کے دن پر یقین کیا اس کے لیے جنت ہے. جس نے اللہ کی ملاقات کا یقین رکھا اس کے لیے جنت ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ سورہ رحمان کا دوسرا رکوع پورا، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین کیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے نعمتیں پورا رکوع بیان فرمایا. کس کے لیے؟ صرف اس کے لیے جس نے اللہ آخرت کا یقین کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی لی ہے کہ جسے آخرت کا یقین ہے اس کے اعمال کی پوری گارنٹی اللہ نے لی ہے. تو یہاں پر جس کو آخرت کا یقین نہیں تھا وہ جہنم میں تھے. یہ دونوں بہت بڑے واضح کرنے والی چیزیں. اس لیے ایمان 3 ٹائپ کے ایمان ہے. تین چیزوں پر ایمان لانا ضرور ہے. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت. اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، رسالت پر. 3 ایمان ہونا ضرور ہے. تینوں میں سے ایک بھی ایمان اگر نہیں رہے گا تو اللہ کے نزدیک ایمان والا نہیں سمجھا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا اس لیے انہیں جو جہنم میں ڈالا جائے. آخرت کا انکار کرنے کا مطلب کیا؟ آخرت کا انکار جب کرے گا تو دنیا میں گناہ کرتا رہے گا. کون دے گا، کون اٹھانے والا ہے، دوبارہ کہاں سے زندہ ہونے والے ہیں، کون حساب لینے والا ہے. یہ آخرت کا انکار ہے. اس کا نتیجے میں جہنم میں چلے گئے. وبینہما حجاب علی الاعراف رجال یعرفون کلم بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. اور ان کے دونوں کے جہنم اور جنت کے بیچ کے اندر ایک صد رہیں گے، ایک دیوار یا ایک اونچائی رہیں گی. اس کو اعراف، یہ سورہ کا نام ہے سورۃ الاعراف. یہ اصحاب اعراف رہیں گے. ان کی اچھائی بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی جنت میں کہ وہ دنیا کے اندر انہوں نے اتنی اچھائی بھی نہیں کمائی ہوگی کہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائے، یا اتنی برائی بھی نہیں کمائی ہوگی کہ وہ جہنم میں داخل کر دیے جائے. اس لیے اعراف میں رہیں گے، بیچ والے حصے میں رہیں گے. تو وہ جو ہے بیچ میں سے آپ جنت والے جہنم والوں سے بات کر رہے تو جہنم والے بول رہے ہاں ہمارا وعدہ سچا ہوا، ہم نے ظلم کیا تھا، ہم پر اللہ نے ہمارے پر عذاب دیا. تو یہ بیچ والے جو ہے حجاب والے بیچ کے اندر جو اعراف والے وہ کہیں گے
ایک پردہ ہے آراف پر، کچھ آدمی ہوں گے اس پر، وہ کہیں گے، وہ ہر ایک کو ان کی پیشانی سے پہچانیں گے، جہنم والوں کو پہچان کر کہیں گے، جنت والوں کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، اور جنت والوں سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل، اور آراف والے ہم جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار تھے، ہم امیدوار تھے لیکن داخل نہیں ہوئے، یہ کہیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں پھر کر جہنم والوں کی طرف جائیں گے تو کہیں گے اے ہمارا رب تو ہمیں ان کے ساتھ مت ڈال، ہمیں یہیں پر رکھ، جنت میں، جنت میں نہیں ڈالا ہمیں پرواہ نہیں، لیکن جہنم میں مت ڈال، ان کے ساتھ ہمیں نہ شمار کر، یہ دعا کریں گے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اصحاب اعراف میں کا ایک آدمی ان کو پہچانے گا، جہنم والوں کو ان کو دیکھ کر کہے گا، کچھ آدمیوں کو پہچانے گے جہنم کے اندر، وہ کہیں گے کہ تم نے کچھ فائدہ نہ دیا، تمہارے جتھے اور جو تم تکبر کرتے تھے، تم نے بڑے بڑے جتھے بنا لیے تھے، بڑے بڑے قومیت کے نام پر اپنے اپنے بڑے بڑے مابس تیار کیے تھے، تمہارے پیچھے بڑے بڑے ٹولیاں تھی، تمہارے ماننے والے لوگوں کے گروپ تھے، آج تم کو کچھ کام نہیں دیا اور نہ ہی تمہارا تکبر کام دیا، اللہ کی آیت کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو ماننے سے تم کو تکبر تھا، یا آج تم کو کچھ کام نہیں آیا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یہ وہی لوگ ہیں جو قسم کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی کوئی رحمت نہ پہنچائے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہو، نہ تمہیں غمگین ہے۔ یہ کہیں گے کہ یہ جنت والے لوگ وہی ہے، تم دنیا میں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ ان کے اوپر کچھ رحمت نہیں کیا، یہ گندے، یہ جو ہے گھٹیا لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ دیندار لوگ جو ہے، دین پر چلنے والا، سچائی پر چلنے والا آدمی دنیا میں غریب ہو جاتا ہے۔ بہت کم مثالیں ایسے جو مال و دولت کماتے ہیں، کیوں اسے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، نہ وہ سود کا سہارا لے سکتا ہے دنیا میں، نہ بے ایمانی کر سکتا ہے مال کمانے کے لیے، پھر وہ انصاف کے راستے میں کھڑے رہے گا تو انصاف کا تقاضا اپنے خود کے خلاف بھی جاتا ہو تو اسے چھوڑنا پڑے گا، پھر رشتہ داروں کے خلاف بھی انصاف میں گواہی دینے پڑے گی حق کے لیے تو وہ رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، بیپار دھندا ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے تو وقت کم دے سکتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے دنیا میں کہتے تھے کہ ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے کچھ نہیں نوازا۔ یہاں پر جو دنیا کے پورے امیدیں لوٹ کر غلط راستے اپنا کر جو مال کماتے ہیں، وہ دیندار لوگوں کو نام رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے کچھ نہیں دیا، ہمیں رحمت سے دیا ہے۔ رشوت دے کر نوکری لگیں گے، بیاہ بھی نوکری، بیوی بھی نوکری، دونوں نوکری ملا رہے ہیں، بے پردگی بے حیائی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور رشوت دے کر نوکری کی ہے، اور نیک لوگ جو رشوت نہیں دیتا اس کو کہیں گے گھٹیا لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے نوازا۔ پھر سود سے لون لے کر گھر باندھیں گے 25-50 لاکھ روپے کا، پھر وہ شادی اس کے اندر، پھر وہ گھر کا شکرانے کا کھانا کہتے ہیں، وہ کھانا رکھیں گے، پھر لوگ واہوائی کریں گے، نہیں ہم نے بہت محنت کی، ہم نے بہت تکلیف اٹھائی، اس لیے اللہ نے ہمیں نوازا۔ اور جس کا مطلب کیا ہوا، جسے اللہ نے نہیں نوازا، جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، ان کو اللہ نے رحمت نہیں دی، اس ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے، تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کو کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، تو دیکھو اللہ نے انہیں کہا، کیا کہا، ادخلوا الجنت لا خوف علیہم ولا هم تحزنون، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، آج تمہارے لیے کوئی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سوچیے یہ ان کے درچے ہونے والے ہیں۔ اللہ نے جب قرآن میں بیان کیا تو ایسی باتیں قیامت کے دن، قیامت کے بعد ہو کر رہنے والے آئے، سارا یہ ہونے والا ہے، اللہ نے ایسا کالپنک جو ہے نہیں بیان فرمایا، خیالی باتیں نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ حقیقت میں ہونے والا ہے۔ وہ کیا کہیں گے، دوزخ والے پکار کر کہیں گے جنت والوں سے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی چھڑکا ہوگا، تمہارے پاس پانی ہو تو، ہم جل رہے ہیں، آگ میں جلا دیے جا رہے ہیں، ہماری کھال جل رہی ہے، دوبارہ نئی کھال دے کر جلایا جا رہا ہے، تمہارے پاس تھوڑا پانی ہو تو ہمیں پانی کچھ دے دو، اگر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے پانی، ایسا کہیں گے تو وہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی جو ہے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کریں گے جنت والے، اللہ نے جو حرام کیا اس کو حرام جانیں گے، جیسا دنیا میں جانتے تھے، جنت ملنے کے باوجود بھی اللہ نے کافروں پر جو حرام کیا ہے وہ حرام جانیں گے، جیسا کہ ہم اس کے پہلے کل دیکھیے کہ خالص جو ہے قیامت آخرت میں یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے وہ ایمان والوں کے رہے گا، تو وہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ ان کو پانی نہیں ملے گا، جو ہم دیکھتے ہیں ان کو، جو 30ویں پارے کے اندر جو صورت ہے سورہ نبا میں کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں دیے جائیں گے، کانٹے دیے جائیں گے، پیپ دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جنت والوں کو پانی انہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے
ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر دنیا لوٹنا چاہتے ہیں۔ آگے بیان فرمایا الذین یتخذون دینہم لہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے پانی حرام کیا جنت کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھا، دین کے بارے میں کبھی سیریس نہیں تھے، اللہ کی باتوں کو سنتے تھے، جب اپنا سر ہلا ہلا کر سنتے تھے، باہر آنے کے بعد پھر ویسے ہی اب دنیا لوٹنے کے لیے ہر کام ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا گھر اچھا رہنا چاہیے، ہمارا پانی نل وقت پر آنا چاہیے، ٹیلی فون کنیکشن ریچارج ہونا چاہیے، وقت پر ریچارج ہونا چاہیے، بچوں کو ایڈمیشن وقت پر ملنا چاہیے، گھر میں راشن برابر آنا چاہیے، لائٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے، اسی کے اندر پوری زندگی دنیا داری ختم کرتے رہا، وقت پر کھانے ملنا چاہیے، ڈائٹ فوڈ برابر ملتے رہنا چاہیے، ہر نمونے کے پکوان گھر میں پکتے رہنا چاہیے، اور اپنے اولاد کے گھر اولادوں کے گھر ان کے جو زندگیاں پلتی پھولتی رہنا چاہیے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو جو ہے کیا ہو گیا، دین کو لعبا دین کو کھیل تماشا سمجھا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈال دی۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، لذت عیش و آرام، آج کچھ ہم دیکھتے ہیں پنکھا آنے کے بعد سوچتا ہے کولر آئے، کولر آنے کے بعد سوچتا ہے اے سی آئے، ایک گھر ہونے کے بعد سوچتا ہے 2 گھر آئے، 2 گھر ہونے کے بعد سوچتا ہے 4 گھر آئے، پھر گاڑی کے بعد بڑی گاڑی سوچتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے اس کو۔ غرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم نساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح سے انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا۔ آخرت کے دن کا اٹھایا جانے والا حساب کتاب لینے والا کوئی فکر نہیں، جو مل رہا ہے دنیا میں لپٹو، ہاتھ مارو، جدھر سے چاہے ادھر ہاتھ دھو لو، ایک چیز بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دن کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو دنیا کے اندر لذت اور جو کچھ بھی مزے کی چیزیں ہیں وہ لوٹنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو ہے دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کو، قیامت کے دن کو بھلایا تھا، اور ہمارے آیتوں سے انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں، اللہ کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انکار کرنا۔ سنتے تو بہت اچھا ہے، سر ہلا ہلا کر سبحان اللہ بھی کہیں گے، اللہ اکبر الحمدللہ بھی کہیں گے، لیکن جب سامنے امتحان آتا ہے اچھا اور برا چننے کا، اس میں جو ہے دنیا کی لذت جس میں ملتی ہے، دنیا میں نام اور شہرت، مال و دولت اور آرام اور لذت، چین و سکون، آرام ملنے کے لیے جو راستہ اپنانا پڑتا ہے اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں نہیں کبھی سوچیں گے، وہاں کبھی اللہ یاد نہیں آئے گا، وہاں پر کبھی نہ رسول یاد آئیں گے، نہ قیامت کا دن یاد آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا تھا اور ہمارے آیتوں کے ساتھ جھٹلاتے تھے۔ مطلب کیا ہے، میں جیسا کہ شروع میں بتایا تھا، ہمارا عمل جو ہے اگر اللہ کے آیتوں کے خلاف مقابل رہے گا، اس کے خلاف رہے گا، تو سمجھنا کہ میں اللہ کے آیتوں کو جھٹلا رہا ہوں۔ زبان سے تو ہمارا ماننا ہے، کبھی ہم نے قرآن کو جھوٹا نہیں کہا، کوئی مسلمان نہیں کہتا، کبھی کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غلط نہیں کہتا، لیکن جب اپنے اوپر عمل کرنے کا وقت آتا ہے، جب دنیا کو کوئی لذت اٹھانے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت جو ہے ساری چیزوں کو پیچھے ڈھکیلتا ہے۔ وہ گویا کہ وہ عمل تمہارا کفر کی گواہی دے رہا ہے، عمل سے کفر کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی آیتوں کو، رسول کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہو۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہمارے آیتوں کو انکار کرتے تھے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے تھے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا علم کی بنیاد پر، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ یہ کتاب اللہ نے اتاری، قرآن، جیسا کہ میں شروع میں بتایا تھا پہلے، یہ جو آیت، یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، دنیا اور کائنات کی ساری حقیقتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ وہ کسی سائنٹسٹ سے بھی، ہزاروں سائنٹسٹ سے بھی آگے کی دنیا اسے نظر آتی ہے۔ کہاں پر جنت ہوگی، کہاں جہنم ہے پتہ نہیں، کتنے اللہ نے کائنات لمبی چوڑی بنائی ہے پتہ نہیں، لیکن اس کا اندازہ ہے قرآن پڑھنے کے بعد انسان کر سکتا ہے۔ اور یہ علم ہے، حقیقت کی بنیاد پر سچا علم ہے۔ اور یہ میں کل بھی بات بتا سکتا ہوں، دنیا میں زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنی چاہیے، یہ راستہ صرف وہی بتا سکتا ہے، وہی طے کر سکتی ہے، وہی ہستی طے کر سکتی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ جیسا کہ مینول ہوتا ہے، کوئی چیز، کوئی موبائل کسی نے تیار کیا، کوئی کار کسی نے تیار کیا، وہ کار کو یا اس مشین کو کس طرح سے آپریٹ کرنا چاہیے،
اس کے لیے کون سا کتنے لیول کا کرنٹ اچھا ہے، اس کے لیے پانی کتنا چھوڑنا پڑے گا، اس کی اسپیڈ کتنی اچھی ہے، کتنی اسپیڈ رکھے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ کون طے کرتا ہے؟ وہ مشین بنانے والا ہی طے کرتا ہے، وہ مینول دیتا ہے ہمارے ساتھ میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے انسانوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارا راستہ، ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہی راستہ طے کر سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم کوئی دوسرا اگر راستہ اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ہم نے رسول بھی بھیجا اور کتاب بھی نازل کی اور علم کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کتاب بیان فرمائی، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے گائیڈنس ہے، ان کے لیے صحیح راستہ بتائے گی، اور ان کے لیے جو ہے رحمت ہے، وہ آخر میں ان کو جو ہے دنیا اور آخرت میں رحمت ثابت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ هل ينظرون الا تعبيره يوم ياتي تعبيره يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فليشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھیے کس طرح سے ہونے والا ہے قیامت کے دن، اللہ بیان فرما رہا ہے اس طرح سے جہنم میں جنتی بات چیت کریں گے، اس طرح سے پچھتائیں گے، نہیں ہم نے ظلم کیا تھا، ہم غلط تھے، وہاں پر کچھ نہیں ہونے والا۔ میں کل بھی بتایا، کل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے ہم ظالم تھے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے مانتے ہو نہ، جاؤ جہنم میں۔ قیامت کے دن گناہ کا قبول کرنا معافی کے لائق نہیں ہے، اللہ نے بیان کیا قرآن میں، اس لیے بیان کیا فرمایا کہ تم کہیں ایسا نہ سمجھو کہ دنیا میں گناہ کا قبول کرنا معافی کے لائق ہے۔ کل میں تفصیل سے بتایا تھا، اگر کوئی آدمی گناہ کا قبول کرتا ہے، سامنے والا نہیں معاف کر رہا تو لوگ اسے غصہ کرتے ہیں، دنیا میں ہوتا ہے جانے بھائی قبول کر رہا ہے چھوڑ دو جانے کہتے ہیں نا، لیکن وہاں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کیا رکوع میں دیکھے تھے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں، اس کے وہ موت کے فرشتے آ کر کہیں گے کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، وہ کہیں گے آئے تھے، ہم ہی ظالم ہو گئے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم گنہگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ جہنم میں۔ وہاں پر اس لیے کس لیے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ؟ بیان فرما رہا اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تم کہیں ایسا مت سمجھو کہ دنیا کا جیسا قانون وہاں چلے گا۔ بہت سارے لوگ جی رہے نہیں، وہاں دیکھیں گے معافی مانگ لیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، نہیں ہے۔ قرآن میں کم سے کم 7-8 مرتبہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہے، کبھی کوئی رسول نے کسی کی شفاعت کی، وہ بھی بڑا مسئلہ ہے، انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ کوئی رسول جو بتایا یہاں پر سورہ میں بھی بتایا آیت الکرسی میں، کوئی اس کے سامنے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے۔ اللہ کو کون بتا سکتا ہے کہ اللہ تجھے معلوم نہیں ہے آدمی، مجھے معلوم ہے اللہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ معلوم ہے اسے، تو اللہ کے سامنے سفارش ویسی نہیں چلنے والی۔ وہ سورہ نبا میں بیان فرمائے گا وقال ثوابا، کوئی اللہ کے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا، کوئی بات نہیں کرے گا اللہ کے سوا اللہ کے اور رحمان کی اجازت کے بغیر، اور وہ کیا کہیں گے؟ سچ بات کہیں گے۔ نبی کے سامنے کسی کا کتاب اعمال نامہ پیش کیا گیا اور وہ اس کے بارے میں جھوٹ بات کہیں گے، نبی معاذ اللہ، نبی اچھے آدمی کو اچھا کہیں گے، برے آدمی کو اچھا کہیں گے، اللہ کے سامنے نہیں کہنے والے۔ وہ چھوڑا 19-20 میں کس کا معاملہ اٹکا ہو ان کے تعلق سے سفارش دی جائے گی نبی کی، وہ بھی کب اللہ سفارش کرنا چاہے تب وہ بلا کر نبی سے کہے گا نبی کو ان کے بارے میں سفارش ہے، تو نبی دیکھیں گے اتے اعمال اچھے ہیں، 19-20 میں معاملہ اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سفارش کرے۔ جس کا معاملہ 19-20 میں 0 اور 20 کا معاملہ ہے اس کا کیا حال ہے؟ اور ایک سفارش اللہ تعالیٰ بلائے گا نبی کو، جو یہاں پر جو نام لے لے کر جو ہے چہرے پر داڑھی نہ مونچھ ہے اور سلام علیکہ سلام پڑھتا ہے جمعہ کے دن، اور معاملات کے اندر جو ہے رشوت خوری ہے، زنا ہے، سود ہے، دھوکہ دھڑی ہے، سب ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، عید میلاد میں ناچ رہا ہے، گانے لگا رہا ہے، عید میلاد کو چندہ دے رہا ہے، اس کی بھی امید ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ بہت نام لے گا دنیا قیامت کے دن رسول کا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا رسول کو بلا کر ٹھیک ہے بلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہاری سفارش ہے کیا؟ وہ دیکھیں گے نالائق تھا، اس کی کیا سفارش کرے گا، میری سنت پر نہیں عمل کرتا تھا۔ تو یہ 2 ٹائپ کی سفارشیں ہوگی، جس کا 19-20 میں معاملہ اٹکا اس کے بارے میں، یا جو امید یہاں پر کوئی رسول کی سنتوں کا نام و نشان نہیں، پھر بھی امیدیں لگایا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اور اعمال میں جھوٹ ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ اللہ کی سنت اس کے پاس ہے، نہ کوئی عمل میں سنت ہے، نہ معاملات میں ہے، پھر بھی جو ہے سلام علیکہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد عید میلاد کے اوپر اندر ناچ گانا کرتا ہے، چندہ دے کر اپنے آپ کو امیدوار بنایا۔ ایسے غلط فہمی میں جو لوگ مبتلا ان کی سفارش ہونے والی ہے۔ تو یہاں اس ٹائپ کی آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کہا ہوا پورا ہو جائے؟ جس دن اس کا کہا ہوا ہو جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہمارا رب
رب کے رسول حق بات لائے. اب کیا یہاں پر بیان فرما رہا ہے؟ کیا آپ اتنا سارا بتانے کے بعد آپ بھی سیدھا عمل نہیں کر رہے، آپ بھی ایمان لا کر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا کہا ہوا وعدہ پورا ہو جائے؟ یعنی اب وہ کچھ لوگ رہتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو، یہ کرے تو اچھا ہے، یہ کریں گے تو سزا ملے گی، یہ کریں گے تو سزا ملے گی، یہ مت کرو. تو اب وہ نہیں کر رہا ہے، نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سزا ملنے کا انتظار کر رہا ہے. پھر سزا ملنے کے بعد اس کو یقین ہو رہا ہے ہاں میں غلط کر رہا تھا، اب مجھے یقین ہے یہ کام غلط ہے، اس کی سزا ملنے والی. تو وہ بات بتائی جا رہی. کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا کہا ہوا پورا ہو؟ جب کچھ نہیں ہونے والا، جب کیا ہونے والا؟ جب ان سے وہ جب کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول جو ہے سچی بات لائے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ ہمیں سفارش کرے؟ اب پوچھیں گے، جب پوچھیں گے اے اللہ کیا کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ ہماری سفارش کرے؟ اب تو نہیں مان رہے. سزا ملنے کے بعد ایک ہی نہیں کہا، یہ بات جو ہے کہا کرتے تھے نبی، سچ بات کہا کرتے تھے نبی، بہت صحیح بات لائے تھے. یا اللہ آپ کوئی سفارش کرنے والا ہے، ہم دنیا میں لوٹائے جائیں تو اس کے خلاف عمل کرتے تھے جو ہم پہلے کرے تھے. اب ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج، تھوڑے دن ہمیں بھیجے گا تو ہم پہلے جو نہیں کرتے تھے، پہلے جو کرتے تھے اس کے ہم اس خلاف عمل کریں گے. یعنی پہلے ہم غلط کام کرتے تھے، وہ اچھے کام کریں گے. تو قد خسروا، بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان اٹھایا. اس کے بعد دوبارہ تو دنیا میں آنا نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ملنے والا. اے کاش کہیں گے. کیونکہ دنیا کے قرآن کے اندر کئی مرتبہ آیا دوبارہ لوٹا اللہ تعالیٰ، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے. وہاں پر کچھ نہیں کام ہوگا. یعنی کوئی چیز کا نتیجہ جو ہے، نتیجہ آنے کے بعد ہی جو آدمی یقین کرتا ہے، تو اس کے پاس اس کو درست کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا جب پچھتانے کا. تب اس سزا آنے کے بعد تب کہیں گے ارے ہمارا رسول نے صحیح کہا تھا، یہ غلط کام ہم کرتے تھے اس کی یہ سزا ہے. تو تب کہیں گے کوئی سفارشی ہے کیا؟ ہمیں دنیا میں تھوڑے دن لوٹا، ہم اس کے بارے میں ہم دوسرے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا بڑا نقصان کر لیا. نہ دوبارہ لوٹانے ہونے والا ہے، نہ کسی کی سفارش ہونے والے. اللہ نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ انہوں کہیں گے کہ کیا کوئی ہمارے لیے سفارشی ہے؟ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا بہت نقصان کر لیا. اس کا مطلب کیا؟ سفارشی نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہوں نے گم ہو گئے جو جھوٹ گھڑتے تھے، دنیا میں جھوٹ گھڑتے تھے. کون مرنے کے بعد کون اٹھائے جانے والے ہیں. جب دیکھا تب دیکھیں گے، فلاں کی سفارشی ہوگی، فلاں ہمارا بیڑا پار لگائیں گے، میں نے مسجد کو 100 روپے دیا ہے، میں نے فلاں کام کیا. یہ سارے کاموں کی امیدیں لگا کر معاملات میں غلط ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، ایمانداری نہیں ہے، کام دھندے میں بے ایمانی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا سلوک نہیں ہے، نوکروں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہے، مالک کی کام کرتے مالک کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہے، اور اس سماجی زندگی کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بے پردگی ہے، بے حیائی ہے شادیوں میں، اور ہمارے دوسرے رسومات کے اندر جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، رسول کی سنتوں کا انکار ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کرتے رہیں گے تو وہاں پر جو ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. کیا جھوٹ ہے؟ یا تو ایک جھوٹ یہ ہے کہ کون اٹھایا جانے والا ہے، جب کوئی اٹھایا جائے گا تب دیکھیں گے، نہیں تو اٹھایا جانے والا نہیں ہے، سب کچھ جو کچھ یہی ہے. یا دوسرا جھوٹ کیا ہے؟ اٹھائے بھی گئے تو فلاں سفارش ہو جائے گی، ہم فلاں نبی کے امتی ہیں، وہ ہمارا بیڑا پار ہونے والا. یہ سارے جھوٹ ہیں. یہ جھوٹ اس دن گم ہو جائیں گے، جو جھوٹ کرتے تھے وہ گم ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں نے اپنا زندگی کا بڑا نقصان کر لیا. یعنی اس کا مطلب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے اعمال کو سدھار کر اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی ہدایت عطا فرمائے. دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھانے سے ہمیں اللہ بچائے. دھوکے کی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ بیان فرمایا. یہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں دھوکہ ہے. یہ سب کچھ جیسا کہ وہ سراب رہتا ہے، مرغ جل جس کو کہتے ہیں، اس کے جیسا ہے. اس کے پیچھے بھاگے تو کچھ نہیں لگنے والا. اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں بیان فرمایا کچھ نیکیاں رہیں گے جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں. کچھ نیکیاں کریں گے وہ لوگ بھی، کسی کو کچھ کھانے کے لیے دیا، کسی کو بھی کوئی کھانا کھلایا، کسی کو کچھ مدد کی، ایسے کچھ نیکیاں لے کر آئے گا اس کا، لیکن اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں. وہ نیکیاں جو ایسے رہیں گے جیسے سراب ہے. وہ نیکیوں کے پیچھے بھاگے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ ملے گا، اس کا حساب لے کر بیٹھا ہوا، یعنی اس کو سزا دینے کے لیے بیٹھا ہوا. تو ایمان ہونا اور عمل صالح دونوں ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.